5 کروڑ مسلمان اگر مرنے کے لیے عزم کر لیں تو رب کعبہ کی قسم یہ 5 کروڑ مسلمان کو، یہ یوگی کیا، یہ امت شاہ کیا، یہ مودی کیا، پوری دنیا کی طاقت اس کو نہیں مٹا سکتی ہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اسلام کا پیغام یہ ہے، آئے مسلمانوں، آئے ایمان والوں، آئے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں، اگر کوئی سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، اگر کوئی ندی کے اندر ڈوب رہا ہے، اگر کوئی ایک انسان آگ میں جل رہا ہے، اس کے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے، تم ان کا مذہب نہیں دیکھنا، تم ان کے دھرم کو نہیں دیکھنا، تم کسی اور چیز کو نہ دیکھنا، صرف تم یہ دیکھنا کہ ایک جان ختم ہو رہا ہے، ایک جان ڈوب رہا ہے، ایک انسان ڈوب رہا ہے، تم انسانیت کے ناطے اس کی جان کو بچانے کی کوشش کرنا۔ آج مسلمان جتنا لاچار، جتنا مجبور، جتنا بے بس، جتنا پریشان، جتنا مظلوم، جتنا مقہور ہے، دنیا کی تاریخ میں ایسی پریشانی نہیں تھی۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ایک وقت تھا جب ہماری تعداد 313 تھی، صرف 313، اور اس وقت پوری دنیا ہماری طرف ٹیڑھی نظر کر کے دیکھنے کی جرات بھی نہیں رکھتی تھی۔ لیکن آج 2 ارب مسلمان ہونے کے باوجود، 50 سے زیادہ ملک مسلمانوں کی ہونے کے باوجود، آج ہم دوسروں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ آج ہمارے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر اس وقت مسلمانوں کی تعداد 20 سے 25 کروڑ ہے، لیکن سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ مقہور، سب سے زیادہ لاچار اور سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی ہے تو ہندوستان کے مسلمان ہیں۔ یہ 25 یا 20 کروڑ مسلمان میں سے صرف 5 کروڑ مسلمان اگر مرنے کے لیے عزم کر لیں، اپنے وجود کو بچانے کے لیے، اپنی شریعت کو بچانے کے لیے، اپنی عزت و ناموس کو بچانے کے لیے، اپنی زمین و جائیداد کو بچانے کے لیے، اگر 5 کروڑ مسلمان عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ ہم اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی جائیداد کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں، تو رب کعبہ کی قسم یہ 5 کروڑ مسلمان کو، یہ یوگی کیا، یہ امت شاہ کیا، یہ مودی کیا، پوری دنیا کی طاقت اس کو نہیں مٹا سکتی ہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ایک وقت تھا صرف ہم 313 تھے، دنیا ہم سے ڈرا کرتی تھی، ہم سے گھبرا کرتی تھی۔ آج 2 ارب ہونے کے باوجود آج ہمارے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ دین سے بے رغبتی، دین سے بے راہ روی اور دنیا کی محبت ہے۔ ہم نے اپنی اصلیت کو بھول گیا، ہم نے اپنی پہچان کو بھول گیا کہ ہماری قوم کیا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا کے اندر کیوں آئے۔ اس وجہ سے آج سب سے زیادہ ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی حالت دیکھ لیجیے، آج مسلمانوں کی مسجد گرائی جا رہی ہے، آج
مسلمانوں کے مدرسے کو بند کیے جا رہے ہیں. مدرسے کو اور مسجد کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور سرکار کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، ہندووادی سنگٹھن کی طرف سے ہمارے مسجدوں اور مدرسوں پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ مدرسوں کے اندر دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، مدرسوں کے اندر ٹیررزم کی تعلیم دی جاتی ہے، مسجدوں کے اندر دہشت گرد کی تعلیم دی جاتی ہے. وہ مسجد، وہ مدرسے جہاں سے یہ صدائیں بلند ہوتی ہے، جہاں پہ قال اللہ قال رسول کی باتیں دنیا کے سامنے رکھتی ہے، آج اسی مدرسے کو، اسی مسجد کو بدنام کر کے، جہاد کے نام پر بدنام کر کے مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے. جس مدرسے کا اور جس مسجد کا اعلان ہے، جس مدرسوں سے اور جس مسجد سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا. آج اسی مدرسے کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، آج اسی مدرسے کو آج الزام لگایا جا رہا ہے، اس مدرسے کو آج دہشت گرد کا اڈا سمجھا جا رہا ہے، آج اس مسجد کو بدنام کیا جا رہا ہے جس مسجد سے پیغام جا رہا ہے، جس مدرسوں سے یہ دنیا کے لوگوں کے سامنے امن و سلامتی کا پیغام دے رہا ہے، مدرسوں سے یہ سکھائی جا رہی ہے، مسجدوں کے اندر یہ پیغام دیا جا رہا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا. اسلام کا پیغام یہ ہوتا ہے، مدرسوں کا میسیج یہ ہوتا ہے، مسجدوں کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا. اسلام نے کسی دھرم کو نہیں دیکھا، اسلام نے کسی مذہب کو نہیں دیکھا، اسلام یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی ایک انسان کو قتل کر رہا ہے فکأنما قتل الناس جميعا، کہ گویا کہ اس نے سارے انسان کو قتل کر رہا ہے. مدرسے کا یہ پیغام ہوتا ہے، مسجدوں کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے، انسانیت کی بات کی جا رہی ہے، انسانوں کو قتل کرنے سے بچانے کی بات کی جا رہی ہے. من قتل نفسا بغیر نفس، اللہ کا پیغام یہ، رسول کا پیغام یہ، مسجدوں کا پیغام یہ ہے، مدرسوں کا پیغام یہ ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک انسان کی قتل کی وہ بے گناہ ہے، کسی گناہ کی وجہ سے نہیں، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے اگر ایک انسان کو قتل کر دیتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کسی ایک انسان کو مرنے سے بچا لیا، ایک انسان کی زندگی بچا لی، ایک انسان کی زندگی دے دی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. میرے پیارے بھائیوں، آج جس مسجد کو ٹارگیٹ کر کے، جس مسجد کو بدنام کر کے آج مسجدوں کو توڑی جا رہی ہے، مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے، آج جس ملا اور مولویوں کو بدنام کر کے ان کی داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر کے ان کا موب لنچنگ کیا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، آج اسی مولوی نے آسام کے اندر ایک ساتھ آدمی کو، ایک ساتھ ہندوؤں کو ڈوبتے ہوئے ایک مسجد کی امام نے ان کی جان بچائی، اور ایک تالاب میں ایک ہندو شخص تالاب کے اندر اس کی گاڑی چلی گئی، ایک مسلمان جو ہے اس نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس نے اس کی جان بچا لی. اسلام کا پیغام یہ ہے، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والو،
اگر کوئی سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، اگر کوئی ندی کے اندر ڈوب رہا ہے، اگر کوئی ایک انسان آگ میں جل رہا ہے، اس کے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے، تم ان کا مذہب نہیں دیکھنا، تم ان کے دھرم کو نہیں دیکھنا، تم کسی اور چیز کو نہ دیکھنا، صرف تم یہ دیکھنا کہ ایک جان ختم ہو رہا ہے، ایک جان ڈوب رہا ہے، ایک انسان ڈوب رہا ہے، تم انسانیت کے ناطے اس کی جان کو بچانے کی کوشش کرنا۔ اگر تمہیں تیرنا آتا ہے، تم تیرنا جانتے ہو، اگر تم اس کو بچا سکتے ہو تو اس کو بچا لینا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کا پیغام یہ ہے کہ انسانیت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اسلام دہشت گرد کے خلاف ہے، اسلام تو جہاد ایسے لوگوں کے خلاف کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، لوگوں پر اتیاچار کر رہا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ سماج کے اندر سے، دنیا کے اندر سے برائیوں کا خاتمہ ہو، دنیا کے اندر سے ظلم و ستم ختم ہو۔ لیکن آج ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتا ہے، چرچا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج مسلمانوں کو داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر کے آج لوگ دہشت گرد کہتے ہیں، ان کو پر الزام لگا کر کے ان کو مارنے کی قسم کھا کے رکھی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام اس چیز کے خلاف ہے، اسلام انسانیت کا پیغام دے رہا ہے، اسلام ظلم و ستم کے خلاف ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا ہے، لیکن آج اسی ہندوستان کے اندر آج جو مودی سرکار ہے اور آج جو میڈیا ہے، آج جو ہندو وادی سنگٹن ہے، آج اسی جہاد کو بدنام کر رہا ہے، اور اس جہاد کو جو اسلام کا ایک پوتر لفظ ہے، اسلام کا ایک مقدس اور ایک اصلاح لفظ ہے، اس جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اور اسی جہاد کے نام پر کبھی ہمیں تھوک جہاد کے نام پر بدنام کیا جا رہا ہے، اور کبھی لو جہاد کے نام پر بدنام کیا جا رہا ہے، اور کبھی ووٹ جہاد کے نام پر بدنام کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کبھی تعلیم جہاد کے نام پر بدنام کیا جا رہا ہے۔ اسی جہاد کا مذاق بنا کے رکھا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جہاد یہ ظلم کے خلاف ہے، اتیاچار کے خلاف ہے، یہ برائیوں کے خاتمے کرنے کے لیے ہے، لیکن آج یہ سرکار اور یہ میڈیا اور یہ اسلام کے دشمن اس جہاد کو بدنام کر دیا ہے، اور کبھی تھوک جہاد، اور کبھی لینڈ جہاد، اور کبھی ووٹ جہاد، اور کبھی لو جہاد اور تعلیم جہاد کے نام پر مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج مسلمانوں کے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج جو ہندوستان کا سپریم کورٹ ہے، جو ہندوستان کے سب سے بڑی عدالت ہے، جب ایک انسان تھک ہار جاتا ہے، کہیں پہ جا کر کے اس کو انصاف نہیں ملتا ہے، تو انسان جا کر کے، ہندوستان کے لوگ جا کر کے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ وہاں پہ آخری منزل ہوتی ہے کہ وہاں پہ جا کر کے ہمیں فیصلہ ملے گا۔ لیکن آج یہ سپریم کورٹ بھی آج مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج مودی سرکار کے دباؤ میں آ کر کے سپریم کورٹ فیصلہ دے رہی ہے۔ آپ کتنا مثال آپ کے سامنے رکھا جائے، بابری مسجد کا فیصلہ دیکھ لیجیے۔ کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ بابری مسجد جہاں پر تھی وہاں پہ کوئی مندر نہیں تھی، مندر توڑ کر کے مسجد نہیں بنائی گئی تھی، اور جن لوگوں نے مورتی رکھا اور جن لوگوں نے بابری مسجد کو توڑا وہ سب کے سب مجرم ہیں، ان کے اوپر کیس چل رہا ہے۔ لیکن سرکار کے دباؤ میں آ کر کے کورٹ نے ہندوؤں کے پکش میں فیصلہ سنا دیا۔ یہ ہمارے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ سرکار کے دباؤ میں سپریم کورٹ بھی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں،
آج ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اندر خاص کر کے آج نہ ٹرینوں میں مسلمان محفوظ ہے، نہ اپنے گھروں میں محفوظ ہے، نہ مدرسوں کے اندر محفوظ ہے، نہ راستے میں محفوظ ہے، نہ مسجدوں کے اندر محفوظ ہے۔ کبھی گائے کے نام پر، کبھی لب جہاد کے نام پر، کبھی کسی چیز کے نام پر، کبھی کسی بہانے پہ مسلمانوں کو ماب لنچنگ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی حالات ہمارے ساتھ کیوں آئی ہے؟ ہمارے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کبھی آپ نے غور کرنے کی کوشش کی؟ کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اے دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں، یہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، آج جو تمہارے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، آج تمہاری مسجدوں کو توڑی جا رہی ہے، آج تمہارے مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے، آج تمہیں مسلمان کے نام پر تمہیں مارا جا رہا ہے، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، یہ تمہاری کرتوت کی وجہ سے، یہ تمہاری ہاتھ کی کمائی ہے، یہ تمہاری وجہ سے، کسی اور کی غلطی نہیں، کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہاری ہاتھ کی کمائی ہے۔ آج جو مسلمانوں کے اوپر پریشانی آئی ہے، جو تکلیف آئی ہے، آج جو ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یہ ہماری برائیوں کی وجہ سے ہماری ہاتھ کی کمائی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو یہ ظالم حکمران، جو ظالم بادشاہ، یہ ظالم سرکار جو ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ کبھی آپ نے غور کیا کہاں کا رہنے والا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، یہ ہمارے کندھوں سے کندھے ملا کر کے چلا پھرا کرتے تھے، جو ہم سے یہ وعدہ کر کے ووٹ لیا کرتے تھے کہ ہم بے روزگاری کو دور کریں گے، ہم بھرشٹاچار کو ختم کریں گے، ہم تعلیم پر دھیان دیں گے، ہم روزگار اور شکشا کی بات کریں گے، لیکن جیتنے کے بعد وہ ظالم بن جاتا ہے، وہ ہمارے گھروں کو توڑتا ہے، ہماری روزی روٹی بند کرنے کا کام کرتا ہے، ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، ہمارے مدرسوں کو بند کرتا ہے، ہماری مسجدوں کو توڑتا ہے، ہمیں نماز پڑھنے سے لات مارا جا رہا ہے، ہمیں مسجد کے اندر اذان دینے سے روکا جا رہا ہے، ہمیں اپنے مردوں کو دفنانے سے، زمین دینے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے بیچ میں سے ہے، لیکن اچانک ہمارے اوپر ظلم کرنے لگے۔ کیوں؟ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے اس کا جواب قرآن سے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ قرآن یہ چیختا ہوا جواب دے رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ اے لوگوں، آج جو تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آج جو تمہارے اوپر ظلم ستم کیا جا رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی غلطی نہیں ہے، یہ نہ کسی انسان کی غلطی ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، بلکہ یہ تمہاری ہاتھ کی کمائی ہے۔ تم نے اپنا طور طریقہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو بنا لیا۔ تمہارا اٹھنا حرام، تمہارا چلنا حرام، تمہارا کھانا حرام، تمہارا پینا حرام، تمہارا سونا حرام، تمہارا کاروبار حرام، تمہاری ساری چیزیں حرام پر چل رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر چل رہی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر یہ عذاب کو مسلط کر دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے حدیث سے پوچھنے کی کوشش کی، حدیث یہ جواب دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اللہ لا الہ الا انا، اے دنیا کے لوگوں، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی خدا ہوں، میں ہی ایشور ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی خدا نہیں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انا ملک الملوکی، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا مالک ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث ضعیف ہے، لیکن دوسرے نصوص کی وجہ سے
حدیث کے اندر جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور بادشاہ کا جو دل ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے. جب میرے بندے میری فرما برداری کرتا ہے، میری باتوں پر عمل کرتا ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، میری ذکر و اذکار کرتا ہے، جب میرا بندہ میرا نام لیتا ہے، میری نافرمانی سے بچتا ہے، تو میں اس بادشاہ کے دل کو رحمت ڈال لیتا ہوں، اس بادشاہ کے دل میں شفقت اور محبت ڈال لیتا ہوں، اس بادشاہ کے دل میں محبت ڈال لیتا ہوں. پھر اپنے لوگوں کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، وہ لوگوں کی شکشا اور روزگار کے بارے میں سوچتا ہے، اس اپنے لوگوں کی اچھائی اور بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے، ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. اور جب میرا بندہ میرے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، جب بندہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، جب وہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، تو پھر میں اس نرم عادل انصاف کرنے والے بادشاہ کے دل کے اندر میں مشقت ڈال دیتا ہوں، میں سخت بنا دیتا ہوں، اس کے دل کو مضبوط بنا دیتا ہوں. پھر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اپنے لوگوں کے گھروں کو اجاڑتا ہے، اپنے لوگوں کے روزگار کو چھین لیتا ہے، اپنے لوگوں پر ظلم کرتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پتہ یہ چلا میرے پیارے بھائیوں، ہم جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں، آج جو ہم قرآن کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کبھی ہم نے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی، کبھی ہم نے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی کوشش کی، اے اللہ تو ہمیں ظالم بادشاہوں سے محفوظ رکھنا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے لوگوں جب تمہارے اوپر مصیبت آ جائے، تمہارے اوپر پریشانی آ جائے، جب بادشاہ تمہارے اوپر ظلم کرنے لگے، تمہارے اوپر اتیاچار کرنے لگے، جب تمہارے اوپر ظلم کرنے لگے، تو بادشاہ کو گالی گلوچ کرنے سے دور رہو. بادشاہ کو برا بھلا کہنے کے بجائے تم میرے دربار میں آ جاؤ اور مجھ سے دعا کرو، میرے سامنے اپنے گناہوں سے استغفار کرو، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، نماز کے پابند بن جاؤ، روزے کا پابند بن جاؤ، پھر میں اس بادشاہ کے دل کو نرم کر دوں گا. میرے پیارے بھائی، آج ہم گالی کسی اور کو دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، ہم کسی اور پر الزام لگاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہ آپ ظلم نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر کے، نماز چھوڑ کر کے، روزہ چھوڑ کر کے آپ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. سب سے بڑا ظالم آپ خود ہیں. آپ سرکار کے اوپر الزام لگاتے ہیں، آپ کسی شخص پر الزام لگاتے ہیں. سب سے بڑے ظالم آپ ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا فرمایا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، آئے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. آپ اپنے نفس پر ظلم کریں، آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے، آپ اپنے نفس کی پجاری ہیں، آپ نفس کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کا نفس جو چاہتا ہے، آپ کا دل جو چاہتا ہے آپ وہی کر رہے ہیں. آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں، آپ اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن آپ کی اسی وجہ سے آپ کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. تو آپ سب سے بڑے ظالم تو آپ ہی نکلے. کیا آپ ظالم نہیں ہیں؟ آپ اپنے لڑکی کا شادی کرانے کے لیے جاتے ہیں کسی گھر کے اندر، آپ سب سے پہلے جہیز لینے کے لیے آپ پہلے شرط لگاتے ہیں کہ ہمیں 5 لاکھ روپیہ چاہیے، ہمیں فلاں گاڑی چاہیے، تبھی جا کر کے ہم شادی کریں گے. کیا اس لڑکی کے باپ کے پر آپ ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ ظالم نہیں ہیں؟
آپ اپنے بہن کو اپنے باپ کی وراثت سے بے دخل کر رہے ہیں، آپ اس کو حصہ نہیں دے رہے، کیا آپ ظالم نہیں ہیں؟ آپ ایک غریب کے زمین کے اوپر اپنی طاقت کے بل بوتے، اپنے لاٹھی ڈنڈے کے بل بوتے ایک زمین کے اوپر آپ قبضہ کر رہے ہیں، کیا آپ ظالم نہیں ہیں؟ یہ سب چیزیں آپ کو کیوں نہیں دکھائی دے رہی ہیں؟ صرف آپ کو دوسرے کی برائی، دوسرے کے ظلم آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کتنے بڑے ظالم ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے، آپ مسجد سے دور ہیں۔ اللہ نے رمضان کا روزہ فرض کیا ہے، آپ اس کو بوجھ سمجھ کر کے آپ روزہ نہیں رکھتے، ہم بھوک و پیاس برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ نے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض کیا ہے، ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے جیسے نماز روزہ حج فرض ہے، ایسی زکوٰۃ فرض ہے۔ بتاؤ کتنے مسلمان اس مکئی کا جو سیزن چلا گیا، کتنے مسلمانوں نے اتنے مکئی سے کتنا آپ نے زکوٰۃ نکالا؟ کہ یہ ظلم نہیں ہے؟ جب آپ ظلم کرو گے تو تمہارے اوپر بھی ظلم کیا جائے گا، پھر تم کس کو شکایت کر رہے ہو، کس سے شکوت کر رہے ہو میرے پیارے بھائیوں؟ اگر آپ ساری چیزیں کرنے کے باوجود آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ساری عبادت کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو بھوکا رکھا جا رہا ہے میرے پیارے بھائیوں، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ آئے دنیا کے لوگوں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہمیں جنت مل جائے گی، ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ کیا جنت سسرال ہے؟ کلمہ پڑھ لیا سسرال میں چلا گیا؟ جنت سسرال نہیں ہے، یہ جنت ہے، اور جنت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، جان کی قربانی دینی پڑے گی، مال کی قربانی دینی پڑے گی، اپنی زمینی جائیداد کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے دیش کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ آپ کو اپنا دیش چھوڑنا پڑے گا، اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی اولاد کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی جان کی قربانی دینی پڑے گی، تبھی جا کر کے جنت ملتی ہے۔ جنت کوئی سسرال نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا اپنی بیوی کے ساتھ سسرال گاڑی میں چڑھ کر کے چلے گئے، نہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ سوچ رکھے ہو، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جنت تم بڑی آسانی سے چلے جاؤ گے؟ کلمہ پڑھ لیا، مومن ہو گیا، جنت چلا گیا، کھیل تماشا نہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تو تمہارے پاس وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں کی آئی تھی، تمہارے اوپر وہ مصیبت نہیں آئی، تمہارے اوپر وہ پریشانی نہیں آئی، تمہارے اوپر وہ تکلیفیں نہیں آئی، تمہیں وہ سزا نہیں دی گئی جو تم سے پہلے لوگوں کو دی گئی تھی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، پہلے کے لوگوں کو بھوکا رکھا گیا، بھوک سے تڑپا تڑپا کے مارا گیا، وَالضَّرَّاءُ، اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، پریشانی کی گئی، وَزُلْزِلُوا، اور انہیں اچھی طریقے سے ہلا دیا گیا، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، انہیں کپا دیا گیا۔ حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ جو اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں، رسول کے جو ساتھی ہیں، رسول کے جو صحابہ ہیں، رسول کو جو ماننے والا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا ہے، سب کے سب اللہ رب العالمین سے کہنے لگے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر رحم کب کیا جائے گا، اللہ کی مغفرت کب آئے گی، اللہ کی بخشش کب آئے گی، اللہ کی بشارت کب آئے گی۔ ایک رسول جو ہوتا ہے
بہت ہی زیادہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ برداشت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن ان کو اتنی تکلیف دی گئی، اتنے پریشان کیا گیا، ان کو اتنا ستایا گیا، ان کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا، رسول بھی اللہ رب العالمین سے کہنے لگے متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ رسول بھی کہنے لگے کب مدد آئے گی، صحابہ بھی کہنے لگے کب مدد آئے گی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے الا نصر اللہ قریب، اے لوگوں تم اتنا جلدی کیوں مچا رہے ہو، اتنا جلدی کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور بہت ہی جلد آئے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر سے تکیہ لگائے ہوئے آرام فرما رہے تھے، تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے مدد کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خباب، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو گرفتار کر لیا جاتے تھے، ان کو قید کر لیا جاتے تھے اور گڈھا کھود کر کے اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اسے زمین میں دبا دیا جاتے تھے اور ان کو آرے سے چیر کر کے دو ٹکڑا کر دیا کرتے تھے اور لوہے کے کنگھیوں سے ان کے بدن کو چھیل دیا کرتے تھے۔ ایسی تکلیفیں ان کی دی گئی ہیں، ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ تکلیفیں نہیں آئی، پریشانی نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، آج جو ہمارے اوپر جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تکلیف ہیں، یہ صحابہ کرام اور جو پہلے کے نبی تھے ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی حالات میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن و شانتی قائم ہو، ہمارے اوپر ظلم نہ کیا جائے، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائے، ہم سے مصیبت دور ہو جائے، تو پھر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ کہے دنیا کے لوگوں، اگر چاہتے ہو امن و شانتی، چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر سے مصیبتیں ختم ہو جائے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سب مل جل کر کے اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو۔ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کا پیچھے سے پونچھ پکڑنے سے آپ کو شانتی نہیں ملے گی، مودی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے آپ کو شانتی نہیں ملے گی، کسی غیر اللہ کے سامنے اپنے اسلام سے سمجھوتا کر کے آپ چاہیں گے کہ ہم جھک جائیں گے اور ہمیں عزت مل جائے گی، ہمیں چین و سکون مل جائے گا، ہماری مصیبتیں ختم ہو جائے گی، نہیں، جیسے ہی آپ ان کے سامنے جھکیں گے آپ کی گردن وہی اڑا دے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور الگ الگ نہ رہو، فرقوں میں نہ بٹو، ایک ہو جاؤ۔ کچھ ظالم جو ہے ہمارے بیچ میں ایسے ظالم لوگ ہیں، کہتے ہیں مسلمان متحد ہو جائے گا، ایک ہو جائے گا، ہندو سارے ایک طرف ہو جائیں گے۔ ارے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ کے قانون کو بدل دیا جائے، اللہ کے فرمان کو ٹھکرا دیا جائے؟ رب کا فرمان ہے، رسول کا قانون ہے، اللہ کا فرمان ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، متحد ہو جاؤ، فرقوں میں نہ بٹو، ایک ہو جاؤ۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ٹچ نہیں کر سکتی، تمہاری طرف ترچھی نگاہ کر کے نہیں دے سکتی۔ اور صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا، جب 313 تھے، پوری دنیا
امریکہ کیا، اسرائیل کیا، روس کیا، ایران کیا، انڈونیشیا کیا، سوڈان کیا، پوری دنیا اسے تھر تھر کانپتی تھی اور پوری دنیا اس کے سامنے جھک کر کے سلام کرتی تھی۔ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرو، دنیا کو یہ بتا دو کہ اے دنیا کے ظالموں، اسلام کے دشمنوں، ہمارا پیغام امن کے پیغام ہے، ہمارا مقصد دنیا کے اندر امن و شانتی قائم کرنا ہے، ہمارا مقصد ایک اللہ کی عبادت ہے، ہمارا مقصد اس دنیا کے اندر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے۔ اگر تمہارے پاس بم دھماکہ ہے، اگر تمہارے پاس بلڈوزر ہے، تو سنو ظالموں، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، ہمارے پاس قرآن کی طاقت ہے، ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ اٹھو اور دنیا کو بتا دو، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم کہتا ہوں، اگر آج سے، ابھی سے، اگر اس ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان فجر کی نماز ادا کر لے، ایک دن کی نماز اگر ادا کر لے، تو ہندوستان کی حالات بدل جائے گی، کافروں کے دل تھر تھر کانپ جائے گا۔ اس کو طاقت کہاں سے ملی؟ طاقت ہم نے دیا، ہم نے نماز چھوڑ دیا، ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو تاکوں کا زینت بنا کر رکھ دیا۔ یہ دشمن سمجھ گیا۔ آج میڈیا کے اندر وہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے ہم مسلمانوں سے ڈرا کرتے تھے، پہلے مسلمانوں کا ایمان تھا، پہلے مسلمانوں کا جذبہ تھا، آج مسلمان مردہ قوم ہو چکی ہے۔ ان کے اندر نہ قرآن ہے، نہ ان کے اندر نماز ہے، نہ اس کے اندر کوئی جذبہ ہے، نہ ان کے اندر کوئی جنون ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر سب سے بڑی طاقت جہاد ہے۔ تو جہاد کیا مطلب؟ تلوار اٹھاؤ کسی کی گردن کاٹ لو؟ نہیں، جہاد کیا ہے؟ پہلے اپنے نفس کو کنٹرول کرو۔ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ جہاد اکبر، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے نفس کو کنٹرول کرو، اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دو۔ یہ سب سے بڑی جہاد ہے۔ اپنے آپ کے اندر سے برائی کو ختم کر دو، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار اور تابع دار بندر بن جاؤ، اپنے اندر تقوی ایمان پیدا کرو۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے، دنیا خود بخود سدھر جائے گی۔ ہم جب اپنے اوقات پر آ جائیں گے، دنیا اپنی اوقات پر آ جائے گی۔ ہمیں شکوہ شکایت کرنے سے بہتر، کسی کو گالی گلوچ کرنے سے بہتر، کسی کو پر الزام لگانے سے بہتر، پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، پہلے اپنے آپ کے اندر کی برائی کو ختم کریں، پہلے اپنے اندر کی جو ظالم نفس ہمارے اندر بھرا پڑا ہے اس کو ختم کریں۔ انشاءاللہ ہماری حالات بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ اپنے کرتوتوں کو، اپنے طور طریقوں کو، اپنے عمل کو بدل نہ دیں۔ اگر ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اگر ہمارا عمل صحیح ہے، ہمارا کردار صحیح ہے، ہمارا اخلاق صحیح ہے، ہمارے معاملات صحیح ہیں، تو ہمارے اوپر ظلم کیوں، ہمارے اوپر پریشانی کیوں نہیں آئے گی؟ رب کا وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے شرط لگا دیا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، اگر تم شانتی چاہتے ہو، تو مومن ہونا شرط ہے، مومن ہونا پڑے گا۔ ذرا انصاف کرو اور دیکھو ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کے اندر جو برائیاں ہیں، ہمارے اندر جو بیماری ہے، اس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔